فعال لما یرید ہے، ارادہ کرتا ہے، جس چیز کا ارادہ کر لے کر گزرتا ہے۔ الحی ہے، تو وجود، حیات، علم، قدرت، ارادہ، کلام۔ اب وجود کا مسئلہ ہے، اللہ بھی موجود، کائنات بھی موجود، یہ اشتراک ہو گیا۔ ان کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ توحید وجودی جس کو کہا شاہ ولی اللہ دہلوی نے، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جسے وحدت الشہود قرار دیا۔ انہوں نے کہا یہ کائنات حقیقی نہیں ہے، حقیقی وجود صرف ایک ہے، وہ اللہ کا ہے۔ یہ توحید وجودی ہے، یہ اعتباری وجود ہے۔ جیسے دعا استخارہ میں ہم کہتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ تو جانتا ہے سب کچھ، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو کیا کچھ بھی نہیں جانتے؟ کچھ تو جانتے ہیں نا۔ لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم زیرو کے درجے میں ہے، نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ پھر یہ کہ اسی کا دیا ہوا علم ہے۔ قدرت ہمیں بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ قدرت دی ہے، اس سے اعمال ہم کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو ہے، اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہماری وجود زیرو ہے۔ جس کے لیے مختلف مثالیں دی۔ آپ ایک لاٹھی لے لیں، لاٹھی کے سرے پر کپڑا باندھیں، مٹی کا تیل ڈال دیں، آگ لگا دیں، ایک شعلہ جوالا، شعلہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب لاٹھی کو تیزی سے ایک دائرے میں حرکت دیں، دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا، وہ آگ کا دائرہ نظر آئے گا کہ نہیں؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آگ کا کوئی دائرہ ہے ہی نہیں، وہ تو ایک شعلہ ہے صرف۔ تو یہ کائنات کیا ہے؟ کل ما فی الکون وہم او خیال اور وقوس فی البرایا اور ظلال۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے یا ہمارا وہم ہے یا ہمارا خیال ہے، یا جیسے آئینے کے اندر تصویر نظر آ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آئینے کے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، آپ نظر آ رہے ہیں پیچھے۔ یا ظلال ہے، سائے ہے، درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے۔ بہرحال اس طریقے سے، اگرچہ میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اتنے بڑے مجمع میں، اس لیے کہ یہ بڑے مشکل، بہت مشکل مسائل میں سے ہے۔ فلسفہ وجود یہ میٹا فزکس کے مشکل ترین مسائل میں صرف فلسفے کا مسئلہ ہے، یہ مذہب کا مسئلہ ہے ہی نہیں، دین کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ وہی ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، ہمارا وجود اعتباری ہے، ریلیٹو ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔